بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذات گرامی پر۔ سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ماہ مبارک جس میں آرزویں قریب تر ہو گئیں اور اعمال کے صحیفے منتشر ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشیں جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی اور چلا گیا تو اس کے فراق نے رنجیدہ بنا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناظرین، ماہ مبارک رمضان آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے۔ ہم وداع کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ہمارے پاس مشکل سے بس چند گھنٹے اور بچے ہیں اور ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے جس میں اللہ نے اپنے سفرے رحمت پر ہمیں بلایا تھا۔ ہم اس مہینے کو وداع کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے ہمارے گناہوں کو جلا کر اس طرح ختم کر دیا کہ اب بارے گناہ ہمارے دوش پر نہیں، اور اسی لیے ہم عید کی آمادگی کر رہے ہیں تاکہ بندگی کا انعام حاصل کر سکیں۔ ہم اس مہینے کو وداع کر رہے ہیں جسے امام زین العابدین علیہ السلام نے شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ قرار دیا، شہر طہارت جسے طہارت کا مہینہ قرار دیا۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے اور اس کے وداع کے یہ ایام ہیں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اس مہینے کو وداع کرتے ہوئے اس طرح فرماتے تھے کہ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور ہمارے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا، ہمیں عالمین کے بہترین فوائد نوازے، اور جب اس کا وقت تمام ہو گیا اور اس کی مدت ختم ہو گئی اور اس کا وعدہ پورا ہو گیا تو ہم سے رخصت ہونے لگا ہے۔ تو اب ہم اسے اس طرح سے رخصت کریں جیسے رخصت کیا جاتا ہے کہ ہم پر اس کا فراق سخت ہے اور اس کی جدائی غم میں مبتلا کر دینے والی ہے۔ سلام ہو تجھے پر اے وہ محبوب جو آیا تو سامان انس لے کر اور خوش کر گیا، اور گیا تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہمسایہ جس کے زیر سایہ دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے۔ ناظرین، امام سجاد علیہ السلام کی دعا کی اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر چند نکات قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس مہینے کی اتنی عظمت کہ چوتھے امام بار بار اس مہینے کو سلام کر رہے ہیں۔ امام کا یہ سلام کرنا اس مہینے کی معنوی حیات کی دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام نے نہ صرف سلام کیا بلکہ خدا حافظی اور الوداع بھی کہہ رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس ماہ رمضان میں کوئی باطن اور راز پوشیدہ نہ ہوتا تو چوتھے امام جیسی شخصیت اس طرح سے اسے سلام اور خدا حافظی نہ کہتی۔ اور ناظرین، دوسری بات کہ جس انداز سے امام اس مہینے کو وداع کر رہے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے کو اس طرح وداع کرنا ہی چاہیے، اس طرح سے وداع کرے جیسے ایک حبیب اپنے محبوب کو وداع کرتا ہے۔ اس طرح وداع کرنا چاہیے جیسے کوئی شخص ایسی چیز جس کے ہاتھ سے نکل رہی ہو جس سے اسے انسیت اور اس کے دل کے سکون کا سبب ہو، اور وہ چیز جب اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو وہ کس طرح سے حسرت سے اپنے ہاتھوں کو ملتا ہے۔ کہا ہمیں بھی اسی انداز سے اس مہینے کو وداع کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو ہمیں اس طرح سے وداع کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ناظرین، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے، چند دن رکتا ہے، تو اس سے اتنی انسیت ہو جاتی ہے کہ جب اس کی رخصت کی باری آتی ہے تو ہر ایک کے وداع کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ غمگین ہو کر کریا کرتا ہے، تو کوئی آنکھوں میں آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، تو کوئی سپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہتا ہے۔ یہ طرز عمل کا اختلاف مہمان سے اس کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ جس کا تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی جدائی بھی اتنی ہی شاق گزرتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر ایک وداع کے لیے باہر بھی نہیں نکلتا۔ وداع کے لیے وہی باہر آتا ہے جس کو مہمان سے شدید محبت اور رغبت ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ وداع تو اس شخص کے لیے ہے جو ماہ مبارک رمضان سے مانوس رہا ہو اور یہ مہینہ اس کا دوست رہا ہو، ورنہ جو شخص اس مہینے کے ساتھ ہی نہیں تھا اس کا اس مہینے سے وداع اور خداحافظی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جس سے یہ معلوم ہی نہیں کہ ماہ مبارک رمضان کب آیا اور کب گزر گیا، کیوں آیا اور کیوں گزر گیا، اس کا اس ماہ رمضان کو وداع کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ناظرین، یہ مہینہ جو نہایت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں ہم نے خدا کی بندگی کی، اطاعت کی، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کی، اب یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ نہیں معلوم ہم سے حق بندگی ادا ہوا ہے یا نہیں معلوم ہم نے خدا کو راضی کیا ہے یا نہیں معلوم خدا ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں۔ یہ دسترخوان رحمت اب اٹھنے والا ہے، پتہ نہیں اگلے برس پھر ہمیں اس دسترخوان الہی پر بیٹھنے کی سعادت ملے یا نہ ملے۔
کسی کی زندگی کا ناظرین کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے یہ چند گھنٹے جو بچے ہیں اس میں اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی مغفرت طلب کر لیجئے اور دعا کیجئے کہ خدایا اس ماہ رمضان کو میرے لیے محروم قرار نہ دے بلکہ مرحوم قرار دے۔ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو بلکہ مجھے پھر اگلے برس اس ماہ رمضان کو درک کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ بچپن میں جب ہمارے گھر میں دسترخوان بچھتا تھا تو گھر کے بڑے بڑے افراد آرام سے کھانا کھاتے تھے۔ میں چھوٹا تھا، نادانی میں شرارتیں کرتا رہتا، اور جب دسترخوان اٹھنے لگتا تو میں دیکھتا میری ماں میرے ہاتھوں میں نوالے لیے ہوئے میرے پاس آتی اور منت اور سماجت کرتی کہ دسترخوان اٹھ رہا ہے، بس یہ 2 لقمے کھا لو۔ دل چاہتا ہے یہیں پر خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک جملہ کہوں، خدایا تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والی ذات ہے۔ اے میرے معبود، تیری رحمت کا دسترخوان 28 دن بچھا رہا، مگر میں نادان، حقیر، اس سے اب تک کم حق و لطف اندوز نہ ہو سکی۔ اب تو یہ دسترخوان اٹھا رہا ہے، یہ چند لمحے میری ماں کی طرح مجھ پر بھی کرم کے دروازے کھلے رکھ۔ مغفرت کے اس مبارک مہینے کے آخری لمحات میں میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارا، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اس چاند کے تمام ہوتے ہوتے ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے اور اس کے ایام کے گزرتے گزرتے ہماری تمام صعوبتوں سے ہمیں باہر نکال دے، تاکہ یہ مہینہ اس عالم میں تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے اور گناہوں سے آزاد کر چکا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔